بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ختم نبوت کورس کے چوتھے سبق کے اندر صرف ایک حدیث پاک آج ہم پڑھتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے کہ ایک بادیہ نشین قبیلہ بنی سلیم سے آیا اور اس نے ایک گوہ کا شکار کیا ہوا تھا اور لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا کہ جب تک یہ گوہ گواہی نہیں دے گی کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں اس وقت تک میں ایمان نہیں آؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو پکارا، وہ فصیح زبان روشن بیان عربی میں بولا جسے سب حاضرین نے خوب سنا اور سمجھا۔ لبیکا و سعدیکا یا زین و موافا یوم القیامتی، میں خدمت اور بزرگی میں حاضر ہوں اے تمام حاضرین مجمع محشر کی زینت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا معبود کون ہے؟ تو عرض کی کہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ جس کا عرش آسمان میں ہے اور سلطنت زمین میں ہے اور راہ سمندر میں اور رحمت جنت میں اور عذاب جو ہے وہ نار میں ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن آنا، بلا میں کون ہوں؟ عرض کی کہ انتا رسول رب العالمین، کہ آپ رب العالمین کا رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدقہ کا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے آپ کی تصدیق کی۔ وقد خاب من کذب کا، اور وہ شخص رسوا ہو گیا کہ جس نے آپ کی تکذیب کی۔ عربی کہنے لگا کہ اب آنکھوں دیکھے کے بعد کیا شبہ ہے، خدا کی قسم ہے جس وقت حاضر ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اس شخص کو دشمن کوئی نہ تھا۔ اب حضور مجھے اپنے ماں باپ سے اور اپنی جان سے بھی سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ یہ مختصر حدیث ہے اور بھی کتابوں کے اندر جو ہے یہ حدیث پاک جو ہے کافی موجود ہے۔ یہ جو گو نے گواہی دی وہ اس کے الفاظ یہ تھے انتا رسول رب العالمین۔ اب دیکھیں جانور ہو کر اس نے عربی کے اندر کلام کیا ہے، کلام کرنے کے بعد اس نے یہ کلمات کہے ہیں انتا رسول رب العالمین، آپ کائنات کا جو رب ہیں ان کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد تشریف لانے والے، اور ان کی نبوت کے بعد جب آپ تشریف لائے ہیں تو آپ آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدقہ کا، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے آپ کی تصدیق کی۔ وقد خاب من کذب کا، اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ شخص جو ہے وہ نقصان کے اندر اور خائب اور خاسر رہا۔ یہ حدیث پاک بھی ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جزا اللہ عطفہ بإبائہ ختم النبوتی، اس کتاب کے اندر تقریباً 100 سے زیادہ آیات ہیں اور 200 سے زیادہ احادیث پاک ہیں جن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ ہم ایک دو حدیث اس لیے یاد کرا رہے ہیں تاکہ بچوں کے لیے آسان ہو یاد کرنا بھی، وہ اس کو آسانی کے ساتھ یاد بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کو دہرا بھی سکتے ہیں، وگرنہ ہم ایک ہی نشست کے اندر بھی پورے گھنٹے کے اندر بھی یہ ساری احادیث پڑھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی احادیث بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں ان احادیث پاک کو یاد رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھر جو ہے وہ بھی درود و سلام پڑھتا ہے، اور جانور جو ہے حضور علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، اور گو جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی گواہی دے رہے۔ تو جانور ہو کر جانوروں کو یہ پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اب انسان ہو کر جان بوجھ کر جو ہے وہ اگنور کرے تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ جس طرح کہ گو نے بھی یہ کہا قد افلح، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے آپ کی تصدیق کر دی، اور وہ شخص جو ہے وہ خائب اور خاسر اور نقصان والا ہوا جس نے آپ کی تکذیب کی۔
تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث پاک کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو حضور علیہ صلوات والسلام کے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔